آگے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ کہیے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ کہیں بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی، مستحکم دین ملت ابراہیم، ہر باطل سے ممتاز، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور پھر فرمائیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب فرمایا یہ گیا اس کے اندر کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے عرب کے بت پرستو، عرب کے اندر مشرکین کا پیچھے تفصیل سے ذکر چلتا آ رہا ہے کئی دنوں سے، کہ تم چاہو کسی کو بھی اپنا معبود بنا لو، اور اللہ کی زمین میں جو تم نے مکہ المکرمہ میں فتنہ اور فساد مچایا، جو تم نے مکہ مکرمہ اور پھر بعد میں مدینہ طیبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں فسق اور فجور کا بازار گرم کیا، جو تم نے نافرمانیاں کی، جو تم نے سازشیں کی، میرا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں تو اللہ کی وحدانیت اور اسی پاکیزگی کے راستے کے پر گامزن رہوں گا، جو راستہ مجھے میرے مالک نے دکھایا ہے، جو راستہ مجھے میرے مالک نے دکھایا ہے۔ اور اے مشرکو یہ سن لو کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کا راستہ ہے جس کی اولاد ہونے پر تم لوگ فخر کرتے ہو، یعنی ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے فخر سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے بیان کرتے ہو۔ یہ اسی کا راستہ ہے جس کے راستے پر میں چل رہا ہوں۔ تو تم جتنا مرضی فتنہ اور فساد آگ لگا دو، نافرمانی اور سازشیں کرتے رہو، میں اللہ کی وحدانیت اور اسی پاکیزگی کے راستے پر چلتا رہوں گا، جو راستہ پیچھے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور یہ جو کچھ تم کر رہے، تم تو خود ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے پر فخر کرتے ہو، تو میں اور پھر جس ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، کعبے کی خدمت گزاری سے، اسی کعبے کی جس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کی خدمت کر کے تو تمہاری عظمتیں وابستہ ہیں، ان کے ساتھ تمہاری نسبت جڑی ہوئی ہے۔ اے کافرو، اے مشرکین، تمہاری نسبت ابراہیم اس بزرگ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ عزتیں، عظمتیں، رفتیں اور دولت ملی جن سی ہے۔ تو تم جو مرضی کر لو، میں تم تو خود اس کی اولاد ہونے کے پر فخر کرتے ہو، اور پھر اسی کا راستہ چھوڑے بیٹھے ہو، اس کے راستے کے اوپر چلتے نہیں ہو۔ تو وہ ہستی تھے جو شرک سے بیزار تھے، اور انہوں نے تو جگہ جگہ توحید کے جھنڈے لہرا دیے۔ تو تم اس بات کی امید نہ رکھنا کہ میں توحید کو چھوڑ کر، تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی شرک اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ توحید کو چھوڑ کر شرک کیسے میں اختیار کر سکتا ہوں۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا آگے جو ان سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اصل چیز ہے بھی یہ کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری توجہ، میری محبت، میری عبادت، ہر چیز، میری سجدہ ریزیاں اور میری نیاز مندیاں اور میری عبادتوں کا جو مرکز اور محور اور مدعا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور میری موت، میری زندگی بھی میری اللہ کے لیے، میری موت بھی میری اللہ کے لیے، میں اور اسی کی رضا کے اندر میں راضی ہوں۔
تو میں اسی کے ہر حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خام میں اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، اور میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر۔ وہ قربانی ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ عبادتیں ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ کچھ بھی ہو، میری ہر چیز کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ ہی کے لیے، اور تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے میری توجہ کا مرکز صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم یہ سب کچھ غلط کر رہے ہو۔ تم جس نبی کی اولاد ہونے کے اوپر فخر کرتے ہو، اس نبی کی تو توجہ کا مرکز اور محور ہی اللہ کی ذات تھی۔ اس نے تو خدا کے سامنے اس نے تو تمام بتوں کو توڑ دیا، تمام، اور اسی کے بنائے ہوئے کعبے کی وجہ سے آج تمہیں عزتیں مل رہی ہیں، اسی کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت اور اس کی خدمت کر کے تمہیں عزتیں مل رہی ہیں۔ اس لیے تم جو بھی کر رہے ہو، میری تو نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری اللہ کی رضا کے اندر میری ساری توجہ جون سی ہے منصوب ہے، میری توجہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے، کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ لہٰذا انسان کی زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو۔ میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر بخارا شریف میں گیا تو میں نے ان کی قبر کے قریب ایک کتبے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، یا وہیں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا، دست با کار دل با یار، جس کا پنجابی میں بزرگوں نے ترجمہ کیا، میرے پیر و مرشد نے، ہاتھ کار ول تے دل یار ول، کہ بندہ کسی بھی حالت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، بندہ عبادت کر رہا ہے، بندہ نیکی کر رہا ہے، بندہ اپنی مسجد میں ہے، بندہ دکان پر ہے، مگر اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کسی بھی حالت میں، اگر گھر میں بھی ہے تو توجہ اس کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں مجھے وہ ایک اور حکایت یاد آ گئی کہ ایک جگہ سے مجنوں گزر رہا تھا تو ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو مجنوں اس کے آگے سے بے دھیانی میں گزر گیا۔ وہ لیلا کے عشق اور محبت میں اس قدر محو اور فنا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز توڑ کر اس مجنوں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس نے کہا تجھے نظر نہیں آتا کہ میں یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس مجنوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ تو یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے میں کیوں نظر نہیں آیا کہ میں یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا تو مجھے اس لیے نظر نہیں آیا کہ میں لیلا کی محبت میں اس قدر فنا، اور لیلا کی محبت میں میری توجہ اس قدر تھی کہ مجھے یہ نظر ہی نہ آیا کہ تو یہاں پر موجود ہے۔ مگر ایک بات افسوس کی ہے کہ میں تو لیلا کی محبت میں ایک مجازی محبت کے اندر مبتلا ہوں، اور مجھے تو نظر نہ آیا، اور تو اس محبوب حقیقی کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے مخاطب ہے، اور تجھے میں آگے سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی توجہ، انسان کا خالص پن، انسان کی محبت، انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، ہر چیز کی توجہ کا مرکز واحد اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے۔